کیا ہے
نشانی ہے، فرمایا ان کی تعظیم کرو، یہ مسجد اللہ کی نشانی ہے، شاعر اسلام ہے، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں اتنا تک فرمایا وہ جو جانور ہے قربانی کا وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، حج کا مہینہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ آج میرا موضوع اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، میں آج کعبۃ اللہ میں ایک ایسی اللہ کی نشانی ہے جس کے بارے میں قرآن کے نفی آیات بینات فرمایا کعبہ کے اندر اللہ کی نشانی ہے، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، اور ایک ایسی نشانی ہے جس نے مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھا ہوا، ایک ایسی نشانی آج بھی موجود ہے کعبے میں جس نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوا، آج بھی وہ نشانی موجود ہے جس نے سونے نبی کو تکا ہوا ہے، آقا کو دیکھا ہوا ہے، آقا کے جلوے کیے ہوئے۔ اور اگر میں اس سے اور جملہ کہہ دوں تو اور سنیے، آج بھی ایک ایسی نشانی موجود ہے جس نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما ہوا، آج بھی موجود ہے ایسی اللہ کی نشانی جو آج بھی موجود ہے کعبۃ اللہ کے اندر، جس نے میرے سونے نبی، پیارے نبی، نبیوں کے نبی، اس نبی مختار کو دیکھا ہوا ہے، دیدار کیا ہوا ہے۔ آج بھی آپ اس کو جا کے دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا ہوا ہے، اور آج بھی آپ اس جگہ کے اوپر لب رکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ مصطفیٰ نے لب رکھے تھے۔ آئے مزہ نہیں آ جائے گا آپ کعبے میں جائیں اور اس جگہ پہ لب رکھیں اور اس جگہ کو چومیں جس کو مصطفیٰ نے چوما، اور اگر اس کی میں اشارہ کر دوں اور آپ کو بتا دوں تو بابا وہ اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ حجر اسود ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حجر اسود ہے۔ اور حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کیا چیز ہے؟ تو حجر اسود ہے کیا؟ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ سارے پتھر کو مصطفیٰ نے ہٹوائے ہیں، ایک کو نہیں ہٹوایا۔ پتہ چلا پتھر بھی سارے برابر نہیں ہیں، پتھر بھی سارے، اس پتھر کی اہمیت اور آپ کے مقام کے لگے ہوئے پتھر کی اہمیت اور ایک وہ پتھر ہے جس کے اوپر جوتی پہن کے جاتے ہیں پاؤں گندے نہ ہو جائیں، اور ایک وہ پتھر ہوتا ہے جہاں جوتی اتار دیتے ہیں۔ کیا؟ میرے جملے کو غور کرنا، ایک وہ پتھر ہے جہاں پہ ننگے پاؤں جاتے ہیں، جہاں پہ کیا جاتے ہیں کہ پتھر خراب نہ ہو جائے، پتھر جوتی لگی تو پتھر خراب ہو گیا، اور ایک وہ جگہ پہ جاتے ہیں کہ جوتی پہنتے ہیں پاؤں خراب نہ ہو جائے۔ اب اس کا واضح آپ سمجھیں، بھائی آپ کے گھر میں لگا ہے، گلی میں پتھر لگا ہے تو آپ اس لیے جوتی پہنتے ہیں کہ پاؤں خراب نہ ہو، اور جیسے مسجد کی حدود میں آتے ہیں آپ جوتی اتار دیتے ہیں کہ کہیں پتھر خراب نہ ہو جائے، پتھر کو کوئی غلیظ چیز گندگی نہ لگ جائے۔ کیوں؟ آپ نے کسی کہنے والے کو کہا، بہت اس کو جواب دیا کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں پتھر کا اس لیے کہ یہ خدا کے گھر میں لگ گیا ہے۔ بابا جس چیز کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو جائے، مصطفیٰ کے گھر سے نسبت ہو جائے، ولیوں سے نسبت ہو جائے اور نیک لوگوں سے نسبت ہو جائے، وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جائے۔
پتھر کا پہاڑ تو سارے تھے نا، کتنے پہاڑ ہیں مکے کی سرزمین کے اوپر، اور دو پہاڑ ایسے ہیں جنہیں صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ باقی پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے، لیکن یہ دو پہاڑ خدا کہتا ہے نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ٹاپک نہیں ہے میرا، کیونکہ آج حجر اسود ہے ٹاپک، کیوں؟ فرمایا میری بندی چلی ہے تو اس لیے اس کو نسبت ہو گئی ہے حاجرہ سے۔ رب الجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پتھر گروائے، سارے بت گروائے، ہر پتھر کو نہیں گروایا، 360 بتوں کو نہیں گروایا، لیکن وہ پتھر جو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ میرے جمعوں میں آپ کو نئی بات ضرور ملے گی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ یہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ آج میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ یہ وہاں فرشتہ تھا، حجر اسود وہاں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے گفتگو کرتا۔ رب الجلال نے جب اس کو بھیجا تو فرمایا آدم کے ساتھ چلا جا، آدم تجھے دیکھتا رہے گا، اسے جنت کی یاد آتی رہے گی۔ آدم تجھے دیکھتا رہے گا، اسے جنت کی یاد آتی رہے گی۔ اب رب الجلال نے فرمایا آدم یہ میرے ساتھ رہتا ہے، اس کو میرے گھر میں لگا دے۔ کہاں لگا دے؟ بولیے کہاں لگا دے؟ چلے آج عشق والی گفتگو چل پڑی، اسی اوپر کر لیتے۔ کہاں میرے گھر میں لگا دے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کسی کے گھر میں جب سلام کرتے ہو، بھائی جب آپ کسی کے گھر میں جائیں سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آگے وہ ہاتھ ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاتھ ملاتا ہے کہ نہیں ملاتا؟ آپ کو جواب دیتا ہے کہ نہیں جاتا؟ نہیں دیتا، دیتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں گئے ہیں تو رب الجلال کے گھر میں جا کے چاہے حاجی ہے، چاہے معتمرین ہے، عمرہ کرنے والے ہیں، ان کا طواف سلام سے شروع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو طواف سلام سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں چوم سکتا ہے تو چوم، نہیں تو استسلام کر، اس کو سلام کر، اشارہ کر۔ اور آقا نے تو ایک ایک چیز امتی کے لیے رکھ دی۔ حضور آئے، اللہ کے نبی نے چوما بھی، اب وہ کرنا سونے نبی نے چوما بھی سی، آقا نے ہاتھ بھی لگایا۔ اور ایک دن طواف کرتے کرتے حضور نے اونٹنی پہ بیٹھ کے اپنی ڈنڈے کو آگے کر کے چوم لیا، امت کے لیے رکھ دیا۔ بوڑھا بندہ آئے، بیمار آئے، طواف کر رہا ہو، اتنا ہجوم و رش و ہاتھ نہ لگا سکے تو یوں کر لے تو اس کا بعد سنت بھی ادا ہو جائے گی، رکن بھی پورا ہو جائے گا۔ اچھا ایک سوال یہ ہوگا، بابا آپ نے یوں کیا، یوں کرتے ہیں۔ طواف کا آغاز ہی یہاں سے ہے۔ دیکھو کعبۃ اللہ کے 4 کونے، ایک رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن اسود، یہ 4 کونے کعبہ۔ اب کعبہ کے 4 کونوں میں سے کسی کونے کا آپ یوں نہیں کرتے۔ آپ گئے ہیں، آپ اپنا طواف شروع کرنے لگتے ہیں، رکن اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ کو چومتے ہیں۔ کس کو چومتے ہیں؟ بولیے، پھر بولیے، تو چوم کس کو لیا؟ حجر اسود کو۔ اور چوما کس کو؟ بھئی ظاہراً کس کو چوما؟ ہاتھ کو چوما۔ میں نے کہا ہاتھ کو چومنے سے پتھر کل قیامت کا دن ہوگا۔ پہلے یہی فرشتہ تھا جنت کے اندر، آدم سے باتیں بھی کرتا تھا، پھر یہ آیا، رب نے اس کی حیثیت تبدیل کر دی، اس کی کیفیت کی تبدیل کر دی، فرشتے سے پتھر بن گیا۔ آپ نے بلوانا کیا مجھے؟ فرشتے سے پتھر بنا تو پتھر سے رکنی بھی تو بنی تھی۔
ناقۃ اللہ وسقیاہا، وہ اونٹنی بھی تو بندی تھی. اللہ نے فرمایا اے میرا نبی ایسے کر، صالح نبی پتھر کے اوپر مار اپنے عصا کو، اور بولتی ہوئی اونٹنی بن گئی. ادھر فرشتہ پھر یہ پتھر. اب حدیث سنیے بخاری اور مسلم کی، شیخین نے صحیحین کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور یہ متفق ہے. جب ہم شیخین کہیں مراد امام بخاری اور مسلم حدیث میں، اور اگر ہم شیخین کہیں فقہ کے اندر مراد امام اعظم ابو یوسف، اور اگر ہم شیخین کہتے ہیں حدیث کے اندر تو مراد امام بخاری اور مسلم ہے. اور اگر ہم صرف اتنا کہہ دیں صحیحین میں موجود ہے، مراد بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اور اگر ہم صرف اشارتاً یوں کہہ دیں حدیث کی لغت میں کہ متفقن علیہ، میں نام بھی نہ لوں، اس سے مراد ہوتا ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. اب حدیث پڑھیے بخاری اور مسلم کی. سونے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا حجر اسود اللہ کے پاس آئے گا. حجر اسود تھوڑا سا بولتے ہیں، حجر اسود اللہ کے پاس آئے گا. یا رسول اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا اللہ اس کو زبان بھی دے گا، اللہ اس کو آنکھیں بھی دے گا. کیا؟ اس کو زبان بھی ملے گی، حجر اسود کو آنکھیں بھی ملے گی. سونے نبی یہ کیا کرے گا؟ فرمایا اپنے بوجھ سے لینے والوں کی شفاعت کرے گا. فرمایا یہ شفاعت کرے گا، ان کی سفارش کرے گا. اللہ اس کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے چومنے والوں کو، اشارہ کر کے چومنے والوں کو، ہاتھ کے چومنے والوں کو جنت میں بھیجے گا. اور میں نے کہا بھائی پتھر ہو کے قیامت والے دن اگر ادھر بندہ اس کی تعظیم کر جائے، قیامت والے دن وہ سفارش کرے گا. تو جو محمد عربی کا نام چومتا ہے، جو آقا کا نام چومتا ہے، صدیق اکبر نے چوما. میرے نبی مکرم نے فرمایا من فعلا مثل ما فعلا خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. فرمایا صحابہ من فعلا، جو ایسے کرے گا، مثل ما فعلا خلیلی، تو چار بندوں میں بیٹھا ہو، تیرے پاس پیسے آ گئے ہو، اچھی طرح کوئی ڈنر کسی نے کیا ہو، آپ شرم کرتے ہیں نا ہم چومتے، تو فخر سے چوما کر. سن لے حدیث، فرمایا من فعلا مثل ما فعلا خلیلی، اے صحابہ جو ایسے کرے گا جیسے میرے دوست نے کیا ہے، انا طالبہ فی صفوف القیامہ، جب قیامت والے دن تم ادھر ادھر مارے دیکھ رہے ہوگے، میں محمد تمہیں طلب کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وقائدہ الی الجنہ، اور فرمایا جنت کی طرف تمہارا قائد بن کے جاؤں گا. اور جنت کی طرف کیا بن کے جاؤں گا؟ قائد بن کے جاؤں گا. اب حجر اسود اللہ اسے جنت میں آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، یمین اللہ الارض. فرمایا حجر اسود بات چلی تھی جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو حجر اسود کو سلام کرتے ہیں. جو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ یوں کر لیتا ہے، سلام کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کے اندر یمین اللہ الارض، فرمایا یہ حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اللہ کا کیا ہے؟ ادھر فرشتہ ہے، ادھر یہ پتھر ہے، ادھر یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ ہاتھوں سے پاک ہے. اب بولنا میں بات سمجھا. اللہ ولی ہے، جسم سے واجب الوجود ذات، ہاتھوں سے پاک، جسم سے پاک. تو یمین اللہ الارض کیوں کہا؟ آپ قرآن پڑھیں، میں یہاں قرآن سے آپ کو ایک جواب دوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے صحابہ مصطفیٰ کے ہاتھ رکھتے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا مصطفیٰ یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. حالانکہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے. اور ادھر فرمایا یمین اللہ الارض، فرمایا حجر اسود یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. یمین کا لفظ ہے،
فرمایا مراد یہ ہے جیسے تم کسی کے گھر میں جاتے ہو اس کو سلام کرتے ہو وہ تمہیں جواب دیتا ہے فرمایا گویا یوں سمجھو کہ جب تم آتے ہو اللہ کے گھر میں اور تم حجر اسود کو سلام نہیں کر رہے ہوتے تم خدا کو سلام کر رہے ہوتے اور وہ پھر مقام بخاری کی حدیث جو کہ تشریح کرنا لازمی ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے لیے کھانا بنا کے آ گئی اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آ گئے بخاری شریف کی حدیث جبریل امین آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اللہ سلام کہتا ہے خدیجہ کو آگے سے خدیجہ کا سلام سنیے کہا یا رسول اللہ آپ پہ بھی سلام ہو جبریل پہ بھی سلام ہو اللہ تو خود سلام ہے اللہ تو خود سلام ہے اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آؤ فرمایا حجر اسود کو سلام کرو اب ایک ایسی حسین شخصیت بھی ہے جو حجر اسود کے سامنے کھڑی بخاری اور مسلم میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے حجر اسود کے سامنے کہنے لگے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں تو نفع بھی نہیں دیتا نقصان بھی نہیں دیتا لیکن اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں عمر ہو کے جملہ سننا اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے حجر اسود میں اس لیے چوم رہا ہوں مولا علی ساتھ کھڑے تھے حضرت علی المرتضی نے عمر کو پکڑا اور پکڑ کے کہا عمر پھر بولو کیا کہہ رہے ہو کہا میں نے کہا تو نفع بھی نہیں دیتا نقصان بھی نہیں دیتا کہا عمر یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے کہا عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے کہا کیا کہا جو نہیں چومے گا اس کی تعظیم نہیں کرے گا قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا تو نقصان تو ہوا نا کہا کہ نفع کیا کہا عمر اس کا نفع ہے نا حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو آنکھیں دے گا کہ اپنے چومنے والے کو پہچانے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائے گا یہاں کا نہیں ہے یہ جنتی پتھر ہے یہ کیا ہے بولیے کیا ہے اب اس کی پہچان کیا ہے 22 سال کعبہ سے جدا رہا بحرین کا ایک آیا بادشاہ اس نے اس کے اوپر حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد حجر اسود کو نکال کے لے گیا اور جب حجر اسود کو نکال کے لے گیا وقت بیت گیا 22 سال پورے اللہ کا گھر حجر اسود کے بغیر رہا اور 22 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا اس بادشاہ نے بنو عباس کا خلیفہ مقتدر بلہ اس مقتدر بلہ نے اس کو خط لکھا اس نے کہا 30,000 دینار کے اندر خریدنا چاہتا ہوں کیا مجھے دیتا ہے حجر اسود اس نے کہا میں دیتا ہوں اور جب اس نے اس حاکم ابو طاہر کو خط لکھ دیا اور وہ مان گیا تو اب مقتدر بلہ نے علماء کی جماعت بنائی علماء کی جماعت میں سے پھر بڑے عالم کو چنا اور پھر بڑے عالم کو بھیجا کہ اگر تمہیں وہ حجر اسود نقلی دے دے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا وہ جو بڑا عالم تھا اس نے کہا ہم نے حدیث میں پڑھا ہی ہے کہا مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے فرمایا ہمارے نبی ہمیں حجر اسود کی نشانی بتا گئے ہیں کہا کون سی حدیث میں ہے کہا بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے موطئین میں بھی ہے یعنی موطئ امام مالک میں بھی ہے موطئ امام محمد میں بھی ہے انہوں نے کہا کیا کہا مجھے جانے دو میں جاؤں گا آزماؤں گا پھر لے آؤں گا پھر تمہیں بتاؤں گا حضور نے کیا نشانی بتائی اور وہ بڑا عالم مقتدر بلہ نے ایک جماعت علماء کی بحرین میں بھیجی اس بادشاہ کے پاس ابو طاہر کے پاس اور 30,000 دینار بھیجے اور بھیجنے کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچے نا تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس نے نقلی حجر اسود دیا اس نے کہا یہ جنتی پتھر لے جاؤ میں تو یہ لایا تھا اب اس بڑے عالم نے کہا اچھا اگر اجازت ہو تو ہم آزما لیں ہمارے نبی نے ہمیں ٹوٹکا
طریقہ بتایا ہے. ہمارے نبی نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں اس کے مطابق ہے کہ نہیں. اس نے کہا دیکھ لو. آپ نے فرمایا ایسے کرو. بڑے عالم نے کہا ایسے کرو آگ جلاؤ. اب آگ جلائی اس کے اندر رکھا ہاتھ لگایا کہا یہ گرم ہو چکا ہے. نبی نے کہا حجر اسود کو آگ نہیں جلائے. اس نے کہا دوسری نشانی کہا مجھے دریا میں لے چلو. دریا پہ لے گئے. اس نے وہ پتھر پھینکا اور وہ گم ہو گیا. کہا میرے نبی نے فرمایا حجر اسود کی نشانی یہ ہوگی وہ پھول کی طرح تر رہا ہو. اس پھر بادشاہ نے ایسے کیا وہ نکلوایا اور پھر وہ اصل حجر اسود لے آیا. اور جب حجر اسود اصل لے کے آیا اس نے کہا پھر اب اس کو رکھو. اب اس کو آگ میں رکھا تو ٹھنڈے کا ٹھنڈا ٹھنڈے کا ٹھنڈا. اور جب اس کو پانی میں ڈالا تو پھول کی طرح تر رہا. اس نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا میرا نبی تو کہہ گیا نا اب میں تجھے بتاؤں. کہا یہ حجر اسود جنتی پتھر ہے. فرمایا جو شخص اس کو چومے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. فرمایا جو شخص جو اس کو چومے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اس کو یہ جنت میں لے جائے گا. اور یہ اوپر کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے اس کی ایک توجیہ بتاؤں. سونا نبی تو برا البرا ہے. کہا میں تجھے توجیہ بتاؤں جیسے یہ تر رہا ہے نا اس کے چومنے والا بھی ایسے ترتا رہتا ہے بلندی پاتا رہتا ہے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی آج کی سب کو حجر اسود چومنے کی سعادت